رضوان کو ساتھ والے گاؤں کی زمیندار کی بیٹی پسند آ گئی۔ وہ اپنے ماں باپ کی جائیداد کی اکلوتی وارث تھی۔ رضوان نے والد سے کہا کہ وہ سائمہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ باپ راضی ہو گئے اور زمیندار اشرف کے پاس گئے جو بااخلاق شخص تھا۔ بیوی جوانی میں فوت ہو گئی تھی اور اس نے بچے کی خاطر دوسری شادی نہیں کی تھی۔ اب یہ بچی جوان ہو گئی تھی۔ اشرف زمیندار کی نور نظر سائمہ گاؤں کی خوبصورت لڑکی تھی۔ کھیلتی ہوئی رنگت گلاب کی پنکھڑیوں سے ہونٹ سر و قدس کے کئی گاؤں کی پنکھڑیوں پر اس طرح بکھرے ہوئے تھے جیسے ہوا پھولوں کی خوشبو کو فضاؤں میں بکھیر دیتی ہے۔ اس حور شمائل میں کسی خوبی کی کمی نہ تھی۔ وہ جب ہنستی تو لگتا جیسے سفید موتیوں سے بھرے سیب کا منہ کھل گیا ہو۔ وہ اگر حور شمائل تھی تو رضوان بھی حسن میں کسی سے کم نہ تھا۔ اس جیسا تو محنتی اور خوش گفتار بھی تھا۔ اس کے گھرانے کے لوگ تعظیم کیا کرتے تھے۔ رضوان کا باپ علاقے میں باعزت شخصیت جانا جاتا تھا۔ تب ہی رضوان کا رشتہ لینے رضوان کے والد اور اس کی بہن گئے۔ رضوان کی بہن بھی خوبصورتی میں باکمال تھی جسے دیکھتے ہی ملک صاحب کی آنکھیں چار ہو گئیں۔ رضوان کے والد نے اشرف زمیندار سے بیٹے کے رشتے کی بات کی تو وہ خاموش ہو گیا۔ ملک صاحب نے خاموشی کی وجہ پوچھی تب وہ گویا واقعے میں مجبور ہوں۔ وجہ برادری سے مشورہ کیے بغیر آپ کو کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ مجھے کچھ وقت چاہیے تاکہ اپنے بھائیوں سے بات کر سکوں۔ زمیندار اشرف نے روایت سے ہٹ کر دے ہاں اگر وہ لڑکی کے اپنی برادری کو بلایا۔ انہوں نے کہا کہ رحمت زمیندار لاکھ اچھا مگر ہم اپنی لڑکی کا رشتہ کیسے روایت سے ہٹ کر دے دیں؟ ہاں اگر وہ لڑکی کے بدلے اپنی لڑکی کا رشتہ ہمیں دے دے تو پھر بات ہو سکتی ہے۔ بھائیوں کے مطالبے کو لے کر اشرف نے ملک رحمت سے ملاقات کی کہ میری برادری اسی صورت راضی ہو سکتی ہے اگر آپ اپنی لڑکی کا رشتہ بدلے میں مجھے دیں۔ آپ کس لڑکے کے لیے بدلے میں رشتہ لینا چاہتے ہیں؟ ملک نے سوال کیا۔ ہمارے ہاں ایسا کوئی لڑکا تو موجود نہیں ہے اور میری ایک ہی لڑکی ہے جس کو آپ بہو بنانا چاہتے ہیں۔ سو یہ شرط برادری کی اس صورت پوری ہو سکتی ہے کہ میں سائمہ کو آپ کی بہو بنانا منظور کر لوں اور آپ اپنی لڑکی کو میرے ساتھ بیاہ دیں۔ دوسری صورت میں ہماری طرف سے انکار سمجھیں۔ رحمت کو اشرف کی بات ناگوار گزری تاہم وہ مصلحتاً خاموش ہو گیا کیونکہ اس کو بیٹے کی خوشی ہر حال مقدم تھی۔ اس نے گھر آ کر بیٹے کو لڑکی والوں کی شرط سے آگاہ کر دیا۔ بیٹے نے برا ماننے کی بجائے باپ سے کہا بابا جان آپ نے عذرا بی بی کی شادی بھی تو کرنا ہے۔ اس کی عمر کافی ہو چکی ہے۔ اس کو زمیندار کے نکاح میں دینے میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی۔ اس طرح اگر اشرف کی اولاد ہوئی بھی تو ملکیت ہمارے ہی پاس آ جائے گی۔ آپ اس معاملے پر ٹھنڈے دل سے غور کریں۔ آپا مجھ سے 10 برس بڑی ہے اور اشرف اس سے 15 برس ہی بڑا ہوگا۔ کچھ دنوں کے بعد ملک رحمت راضی ہو گیا۔ سوچا کہ رضوان صحیح کہتا ہے، کب تک بیٹی کو بٹھائے رکھوں گا جبکہ اب تو عذرا کی شادی کی عمر بھی نکلتی جا رہی ہے۔ اس نے اشرف کو پیغام دے دیا کہ مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ میں رشتہ دینے کو تیار ہوں۔ جب اس بات کا علم عذرا کے ماموں کو ہوا وہ پریشان ہو گئے کیونکہ عذرا اس کے بڑے لڑکے کی منگیتر رہ چکی تھی مگر اس کے بیٹے نے شہر جا کر اپنی مرضی سے شادی کر لی تھی۔ وہ بہنوئی کے پاس آ گیا اور کہا کہ تم عذرا کی شادی کسی اور سے نہیں کر سکتے۔ میرے لڑکے کے نام ہو چکی ہے اور اس کے نام رہے گی۔ کیسی بات کرتے ہو قاسم؟ جب تمہارے لڑکے نے خود میری لڑکی کو رد کر کے دوسری جگہ شادی کر لی ہے تو پھر اس کے ساتھ منگنی کہاں باقی رہ جاتی ہے؟ کیا اب میں اس کا کسی اور جگہ شادی نہیں کر سکتا؟ عمر بھر اس کو اپنے در پر بٹھائے رکھوں گا اس وجہ سے کہ بچپن میں اس کی منگنی تمہارے بیٹے سے ہو گئی تھی۔ تم جانتے ہو کہ ہمارے ہاں مرد اور جگہ شادی کر لیتے ہیں مگر وہ اپنی منگیتر سے دستبردار بھی نہیں ہوتے۔ مرد دوسری شادی کرتے ہیں اور عذرا سے میرے مزمل کی دوسری شادی ہوگی۔ میں ابھی جا کر برادری کو اکٹھا کرتا ہوں۔ اگر انہوں نے اس بات سے اختلاف کیا تو پھر تمہارا اختیار ہے کہ جو چاہے کرو۔ ماموں کی باتیں سن کر رضوان سخت پریشان ہوا کیونکہ اس کا باپ ادھر اشرف کو ہاں کہہ آیا تھا۔ اب اگر یہ لوگ عذرا کا رشتہ اشرف کو دینے سے پیچھے ہیں تو لازم تھا کہ ادھر سے بھی انکار ہی سننے کو ملتا تھا۔ تب تو رضوان کی جان پر بن جاتی۔ اس نے باپ کو ایک بار پھر سمجھایا کہ ماموں کو من مانی کرنے دو۔ عذرا کو مزمل سے بیاہتے ہیں اور بیٹے کی دوسری شادی
کرتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ حضرت کی بجائے سلمیٰ کو اشرف کے عقد میں دے دو، تمہاری دونوں لڑکیاں اپنے گھر کی ہو جائے گی اور سائمہ کا رشتہ ہمیں مل جائے گا۔ رضوان بیٹے، پہلے والی بات ہوتی تمہاری تجویز میں جی کو لگی، لیکن اس بار رشتہ مناسب نہیں رہے گا۔ سلمیٰ بہت چھوٹی ہے، اشرف تو اسے 30-32 برس بڑا ہی ہوگا۔ بابا جان، ہم بھی ماموں سے مخالفت نہیں مول سکتے، نہ اس کا برادری پر زور چلتا ہے۔ او میری شادی کبھی اشرف کی بیٹی سے نہ ہونے دے گا۔ بیٹے کی منت سماجت سے رحمت کا دل مٹھی میں آ گیا۔ لڑکیاں ہوتی کس لیے ہیں؟ اپنے بھائیوں پر قربان ہونے کے لیے۔ یہ کوئی نئی اور انہونی بات تو نہ تھی جو رضوان کہہ رہا تھا۔ کچھ کشمکش کے بعد رحمت نے سلمیٰ کو اشرف کے عقد میں دینا قبول کر لیا، کیونکہ اشرف بھی تو زمیندار تھا اور دریا میں ریگ کر مگرمچھ سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سلمیٰ باپ اور بھائی کے اس فیصلے سے بے خبر سارا دن کھیتیوں میں بھاگتی پھرتی۔ اس کے ابھی کودنے کھیلنے کے دن تھے۔ سلمیٰ کی ماں ایسا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ وہ اس کی شادی اپنے چھوٹے بھائی کے بیٹے سلیم سے کرنا چاہتی تھی، جو گاؤں کا سنجیدہ اور بہادر جوان تھا۔ وہ بھی سلمیٰ کو پسند کرتا تھا، تاہم 15 برس کی سلمیٰ ابھی تک پسند کے مفہوم سے ناشنا تھی۔ سلمیٰ کی ماں بھی اسی نظام کی بھیٹ چڑھی تھی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی بیٹی کی طرفداری نہ کر سکی، اور یوں رحمت رضوان کی خوشی پوری کرنے کی خاطر بیٹی کو ایک بوڑھے کے عقد میں دینے پر راضی ہو گیا ہے۔ شرط اشرف لڑکی سے عمر میں دگنے سے بھی زیادہ بڑا تھا، لیکن کردار سے شریف آدمی تھا۔ حسن تسلیمی کی نوعمری کا خیال رکھا، اس کو بہت محبت تھی اور رانی کی طرح رکھا۔ گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتا اور گھر والوں سے اس کی عزت بھی کرواتا تھا۔ اس کو سیر و تفریح کے لیے شہر گھمانے پھرانے لے جاتا، جو زیر کپڑا سلمیٰ پسند کرتی وہ خرید کر دیتا تھا۔ سلمیٰ بھی بچی تھی، اس کی شخصیت خود بخود اس طرح ڈھل گئی جیسے کہ شوہر نے چاہا۔ وہ بھی اشرف کی دل سے عزت و خدمت کرتی، اس کی فرمانبردار رہتی تھی۔ بھلا اشرف کو اور کیا چاہیے تھا؟ سلمیٰ کی جب شادی ہوئی اس کے ارمان نہیں جاگے تھے، من میں کوئی نہ تھا، تبھی اس نے اپنے عمر رسیدہ شوہر کو بھی دیوتا مان لیا تھا۔ تاہم کبھی کبھی اشرف کو یہ احساس شدت سے ہوتا تھا کہ سلمیٰ اس کی بیٹی سائمہ سے بھی چھوٹی ہے اور یہ رشتہ بے جوڑ ہے۔ رضوان کو تو سائمہ مل گئی، وہ اپنی منچاہی بیوی پا کر بہت خوش تھا۔ اس کو اس بات سے کچھ سروکار نہ تھا کہ سلمیٰ عمر رسیدہ شوہر سے وہاں خوش ہے یا ناخوش۔ اس سارے فسانے میں اگر کسی کا کچھ لٹا تھا تو سلیم تھا، جو دل سے سلمیٰ کو چاہتا تھا۔ وہ بہت اداس رہنے لگا تھا، رحمت کے گھر آنا جانا ہی ترک کر دیا تھا۔ اس کو ہر لمحے سلمیٰ کی یاد ستاتی تھی۔ کچھ عرصے بعد جب وہ ان اداس رہنے والی یادوں سے بہت ٹوٹ گئے تو ایک دوست کے توس سے دبئی چلا گیا۔ سلمیٰ جو بڑی ہو رہی تھی، وہ شعور کی منازل طے کرتی جا رہی تھی۔ اب اس کو محسوس ہونے لگا کہ اس کی زندگی میں کوئی خلا ہے۔ وہ کچھ بے چین سی رہنے لگی، کبھی اشرف کے بڑے سے گھر میں بکھلائی بکھلائی سی پھرنے لگتی۔ یہ بات اشرف نے بھی محسوس کر لی۔ سردیوں کے موسم میں چاندنی اس کو بے قرار کرتی، اور اشرف اب زندگی کے اس دور میں تھا جب یہ ساری چیزیں اس کے لیے کشش نہ رکھتی تھی۔ وہ چاہتی تھی اس کا شوہر حسین موسم میں بارش کی بوندوں کو چہرے پر پڑنے دے اور اس کے حسن کی تعریف کرے، لیکن وہ یہ سب کچھ نہیں کرتا تھا۔ کبھی کبھی وہ اس کی ان بچگانہ خواہشات پر سلمیٰ کو ڈانٹ بھی دیتا تھا۔ وہ دل چھوٹا کر لیتی اور کبھی کبھی خود کو ملامت بھی کرتی، لیکن اس کے دل میں پھر سے نہ جانے کیسے خیالات آنے لگے تھے۔ اس کی بڑھتی عمر نے سلمیٰ کو اور بھی حسین اور دلکش بنا دیا تھا۔ اس کو بناؤ سنگار کا طریقہ بھی آ گیا تھا۔ جب اس کے عین شوہاب کے دن آئے، اس کا شوہر بیمار پڑ گیا اور تبھی اس کی بیماری نے طول پکڑ لیا۔ سلمیٰ اپنے جیون ساتھی کی بیماری سے بہت پریشان ہوئی۔ اس نے جی جان سے اشرف کی خدمت کی۔ سلمیٰ چاہتی تھی کہ وہ جلد از جلد ٹھیک ہو جائے۔ خدا کی کرنی کہ جتنا اشرف کا علاج ہو رہا تھا، اتنی اس کی بیماری بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ شوہر کی حالت سے حواس باختہ ہو گئی، اس کو اپنا بھی ہوش نہ رہا، دن رات اشرف کی ذمہ داری میں کبتی گئی۔ اب بڑے میاں کو شدید احساس ہوا، اس معصوم کلی سے شادی کر کے بہت زیادتی کی ہے۔ اپنی عمر کی عورت ہی سے دوسری شادی اس کو زیب دیتی تھی۔ اب اس نے سوچا کہ موت تو برحق ہے، اگر سلمیٰ بڑی جوانی میں بیوہ ہو گئی تو اس کی کون سی
راہ ہے۔ اسی سوچ کے پیش نظر اس نے اپنے بھائیوں اور سلمیٰ کے بھائی رضوان کو بلوایا اور کہا کہ میں اپنی آدھی زمین سلمیٰ کے نام کرتا ہوں تاکہ میرے بعد یہ بھی اچھی زندگی گزار سکے اور سسرال میں اس کی قدر اسی طرح ہی رہے جیسے کہ اب میرے ہونے پر ہے۔ اگر میرے بعد یہ شادی کرنا چاہے تو بھی اس کی ملکیت میں جو زمین دے کر جا رہا ہوں وہ زندگی بھر اس کی ملکیت میں رہے گی۔ بعد میں یہ جب چاہے میری بچی کو دے، لیکن کوئی اس کے نام لکھی گئی زمین اس کی مرضی کے بغیر نہیں لے گا، ورنہ قیامت کے دن میں اس کا گریبان پکڑوں گا۔ اشرف کی زندگی کے دن گنے جا چکے تھے۔ وہ آدھی ملکیت بیوی کے حوالے کر کے چل بسا کیونکہ سلمیٰ کے بدن سے اشرف کی ایک بچی بھی تھی، لہٰذا اس کو اس ننھی کلی کی تحفظ بھی مطلوب تھا۔ اشرف کی وفات کے بعد سلمیٰ اپنی بچی سائرہ کے ساتھ سسرال میں ہی رہتی تھی۔ کچھ وقت گزرا کہ اشرف کے بھائیوں نے زمین سلمیٰ سے واپس لکھوانی چاہی کیونکہ بھروسہ نہ تھا کسی کو لکھ دے۔ سلمیٰ نے حالانکہ واضح کر دیا تھا کہ ملکیت وہ سائرہ کو دے دے گی کیونکہ باقی آدھے میں سے جو شرعی حصہ سائمہ کو آنا ہے وہ اس کو مل جائے گا، مگر لالچی دیوروں کو یہ کب گوارا تھا۔ وہ تو چاہتے تھے کہ اشرف کی بیٹیوں کو بھی اس وراثت سے محروم ہی رکھے اور تمام زمین اپنے نام کرا لے۔ اس معاملے میں اگر کوئی خار بن کر کھٹک رہا تھا وہ ان کی بھتیجی سائمہ کا شوہر تھا جو سلمیٰ کا سگا بھائی تھا۔ اس کے دیوروں نے تبھی رضوان کو بھی ساتھ ملا لیا، کہا کہ تمہاری بیوی کا حصہ اسی شرط میں ملے گا اگر تم اپنی بہن سے زمین لکھوا لو، ہم تمام ملکیت بانٹ لیں گے، آدھی تم لے لینا اور آدھی ہم لے لیں گے۔ سلمیٰ جوان ہے، اس کی شادی کرا دینی چاہیے، اس کی بچی سائرہ کو ہم خود پروان چڑھا لیں گے، وہ ہمارے بھائی کی اولاد ہے، اس کی دیکھ بھال کا حق ہمارا ہے۔ رضوان تو پہلے ہی اس فکر میں تھا باپ کی جائیداد سے سائمہ کو اس کے حصے سے محروم کر دیا جائے گا اور اشرف کے بھائی آسانی سے حصہ لینے نہ دیں گے، شاید مقدمہ کرنا ہوگا۔ مقدمے پر نہ تو سائمہ تیار تھی اور نہ رضوان میں اتنا دم تھا کہ وہ اپنے سسر کے بھائیوں کے مقابل مقدمہ لڑتا کہ وہ خود آدھی ملکیت اس کی بیوی کو دینے پر راضی تھے، تو رضوان اور اس کے بچے کا فائدہ اسی میں تھا کہ وہ صلح صفائی سے ان لوگوں کی بات مان لے، ورنہ یہ لوگ آسانی سے وراثت بیٹیوں اور بہنوں کو دینے والے نہیں تھے۔ جب دیکھا کہ کام اتنا آسان ہو گیا ہے تو سلمیٰ کے دیوروں سے مل گیا۔ اس طرح ان سب نے سلمیٰ سے واپس ملکیت لینے کا پلان بنا لیا۔ اپنے سگے بھائی رضوان اور دونوں دیوروں کے ارادوں سے باخبر بیچاری سلمیٰ ابھی تک بیوگی کی چادر اوڑھے دکھ کے اندھیروں میں دفن تھی اور رو رو کر اپنی بیٹی کو گلے لگاتی جو اس کو تسلی دینے کے قابل بھی نہ تھی۔ ایک دن سلمیٰ کا دیور اس کے پاس آیا، کہنے لگا، بھابی زمین بھائی نے تمہاری دلجوئی کی خاطر تمہارے نام کی تھی، شاید انہوں نے ہم پر اعتبار نہ تھا، اب تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ زمین واپس کر دو۔ سلمیٰ خاموش تھی، سوچا کہ پہلے رضوان بھائی سے مشورہ کر لوں تو ان لوگوں کو جواب دوں۔ اس بات کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس کا بھائی آیا اور بہن کے پاس بیٹھ گیا، تھوڑی دیر ہمدردی کی، پھر اصل موضوع کی طرف آ گیا، کہا کہ یہ زمین جو تمہیں ملی ہے وہ میری بیوی کے حصے کی بھی ہے، میری بیوی بھی اشرف کی اولاد ہے، اشرف نے اس کے حصے کی زمین تو اس کو لکھ کر نہیں دی ہے، اب اگر اس کے چچا نے حصہ نہ دیا تو میں کہاں مقدمہ لڑتا پھروں گا، بہتر ہے کہ تم اپنے حصے میں سے آدھی زمین مجھے لکھ دو۔ اس کی بات سن کر وہ پریشان ہو گئی، ان سب کو یہ کیا ہو گیا ہے، یہ اس قدر لالچی ہو گئے ہیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ زمین کسی کو نہیں لکھے گی بلکہ اپنا اور اپنی بیٹی کا تحفظ کرے گی۔ بھائی نے دیکھا کہ بہن مطالبہ نہیں مان رہی ہے، وہ اس کے دیوروں سے جا کر مل گیا۔ دوسرے دن جب کہ یہ سب حال کمرے میں بیٹھے میٹنگ کر رہے تھے کہ سلمیٰ کی زمین کیسے اس سے واپس لی جائے، اس کی دیورانی نے ساری باتیں سن لی۔ وہ نیک دل عورت تھی، خوف خدا رکھتی تھی، سلمیٰ کو آگاہ کیا کہ تم اگر ان کی وہ زمین لکھ کر نہ دو گی تو وہ تمہیں مار کر قصہ ختم کرنے کا طے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، افسوس کہ تمہارا سگا بھائی بھی اس پلان میں شامل ہے، اب یہ تمہارا ملکیت کا تحفظ کون کرے گا؟ دیکھو بہن، تمہاری زندگی زمین سے زیادہ قیمتی ہے اور تمہاری بچی کو زمین کی نہیں اس وقت تمہاری ضرورت ہے، یہ لوگ اپنے صفحہ عزائم میں کامیاب ہو گئے تو کیا ہوگا؟ یہ سن کر سلمیٰ ڈر گئی۔ دوسرے دن اس نے بھائی اور دیوروں کے نام 10 بیگھے زمین لکھ دی جو اس کی شرعی
حق بنتا تھا۔ اور باقی ملکیت کے بارے میں کہا کہ یہ میری بچی سائرہ کی ہے اور وہ نابالغ ہے، جب 18 برس کی ہو جائے گی تو اس کے نام کر دوں گی۔ یہ میری بچی کی امانت میرے پاس اس کا باپ رکھوا کر گیا ہے، میں اس کو کسی اور کے حوالے نہیں کروں گی۔ انہی دنوں سلیم بیرون ملک سے گاؤں لوٹ آیا۔ اس نے جب سلمیٰ کی بیوہ ہو جانے کا سنا تو اس کے شوہر کی تعزیت کو اس کے پاس گیا۔ سلمیٰ نے اس کو تمام احوال سے آگاہ کیا۔ وہ بہت سال سے بیرون ملک نوکری کر رہا تھا اور کافی دولت کما کر لایا تھا۔ اس نے سلمیٰ کو دلاسا دیا کہ تم حوصلہ رکھو، میں پہلی فرصت میں کسی وکیل سے مشورہ کرتا ہوں، دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں۔ ابھی سلمیٰ پچھلے واقعے کو بمشکل بھول پائی کہ اس کا جیٹ بھی آ گیا۔ کہا کہ جب تم نے ان تینوں کو زمین لکھ دی ہے تو باقی زمین مجھے ملنی چاہیے، کیونکہ میں بڑا بھائی ہوں، میں ہی تمہارا اور تمہاری بیٹی کا سرپرست ہوں۔ تم عورت ہو، تم زمین کا کیا کرو گی؟ میری بیوی وفات پا چکی ہے، تم مجھ سے نکاح کر لو تاکہ میں تمہیں اور تمہاری بیٹی کو تحفظ دے سکوں۔ جیٹ کی بات سن کر سلمیٰ صدمے میں رہ گئی تھی۔ وہ تو جیٹ کو بڑا بھائی مانتی تھی۔ تو سلمیٰ نے سلیم کو آگاہ کیا کہ بات ایسی ہوئی ہے۔ تو سلیم کہنے لگا، جیٹ تو تمہارے محروم شوہر سے بھی بڑا ہے اور ابھی تمہاری عمر 30-32 سال ہے، میں تمہارا ہم عمر ہوں، تم مجھ سے نکاح کر لو، یہ بوڑھا کیا تمہیں تحفظ دے گا؟ سلمیٰ کو بھی سہارا چاہیے تھا۔ وہ بولی، ٹھیک ہے، میں راضی ہوں، تو پھر میں نکاح کا بندوبست کرتا ہوں، لیکن میرے سسرال والے ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ نکاح پہلے خفیہ ہوگا، بعد میں معاملات سدھار لوں گا۔ سلیم نے کہا، خالہ کے بیٹے کی شادی تھی، سلمیٰ شادی میں شرکت کرنے کے لیے میکے گئی، ماں کو تمام احوال سے آگاہ کیا، وہ ساتھ دینے کے لیے کہا۔ وہ راضی ہو گئی اور اس نے سلیم کے والد یعنی اپنے بھائی کو راضی کیا۔ اس طرح سلمیٰ کا نکاح اس کی ماں اور ماموں نے سلیم سے کرا دیا۔ یہ کام انہوں نے بہت خاموشی اور رازداری سے کیا، حتیٰ کہ سلمیٰ کے بھائیوں کو بھی علم نہ ہونے دیا۔ بہت رازداری برتنے کے باوجود گاؤں میں کسی طور یہ بات نکل گئی کہ سلمیٰ کا نکاح سلیم سے ہوا ہے۔ اس کی جیٹ اور دیوروں تک بھی پہنچ گئی۔ وہ آگ و گولا ہو گئے۔ انہوں نے سلمیٰ کے والد کو بلایا اور کہا کہ تمہاری بیٹی نے نکاح کر لیا ہے اور یہ ہماری بے عزتی ہے، اب تو اس کو ہماری بھتیجی سائرہ اور اس کی زمین ہمارے حوالہ کرنا ہوگی، کیونکہ وہ اب ہماری بھابھی نہیں رہی ہے، تو اس گھر میں بھی قدم نہیں رکھ سکتی۔ حیرت تو یہ تھی کہ اس مخالفت میں خود رضوان پیش تھا کہ جس کی خوشی پوری کرنے کے لیے باپ نے بیٹے کو قربان کیا تھا۔ وہ پچھتا رہا تھا کہ سلمیٰ کی زندگی برباد کی اور اب یہ لوگ اس سے زندہ رہنے کا حق بھی چھین لینا چاہتے ہیں۔ سلمیٰ کو سمجھایا کہ تم زمین واپس دے کر زندگی بچا لو، ورنہ وہ تمہارے خون کے پیاسے ہیں۔ سلمیٰ نے کہا، میں نہ تو بیٹی ان کو دوں گی اور نہ زمین، یہ میری بیٹی کی ہے، اس کو دوں گی، جو میرا حصہ تھا اس سے بھی زیادہ ان کو واپس کر چکی ہوں، اب اگر وہ جان لینا چاہتے ہیں تو لے لے۔ وہ بیٹی کی ضد دیکھ کر ٹوٹ گیا۔ کہا کہ پھر میں تمہارے حال پر چھوڑتا ہوں تمہیں، اگر تمہاری طرفداری کی تو وہ اپنی بیٹی لے جائیں گے اور رضوان کا گھر اجڑ جائے گا۔ میں پوتے پوتیوں کو ماں سے جدائی کا دکھ نہیں دے سکتا۔ ایک رات سلمیٰ کو دیورانی نے جگایا اور کہا کہ اب تو یہاں کس لیے رہ رہی ہے، بچی میرے سپرد کر دو اور اس گھر سے چلی جاؤ، وہ آج رات تمہیں ختم کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں، بچی تو یوں بھی تیرے بن رہ جائے گی، وعدہ کرتی ہوں ماں بن کر اس کی دیکھ بھال کروں گی۔ اس نے سلمیٰ کو کھیتیوں میں چھپانے کا انتظام کر دیا۔ سردی میں رات بھر زندگی بچانے کی خاطر وہ کھیتیوں میں چھپی رہی۔ دور سے آتی کتوں کی خوفناک آوازیں اور خوف بھرا اندھیرا تھا اور وہ دیورانی کے ڈرانے پر زندگی بچانے کو سردی میں ٹر ٹر رہی تھی۔ کچھ فاصلے سے آئی قدموں کی آواز سنی، یہ موت کی آہٹ نہیں، اس کے بھائی اور دیور تھے جو اسے کھیتیوں میں ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ رات 2-2:30 بجے تک یہ لوگ اس کو ڈھونڈتے رہے، جب تک گئے تو گھر جا کر سو گئے۔ تب صبح طلوع ہونے سے قریب اس کی دیورانی نے پرانے بوڑھے ملازم چراغ الدین کو بھیج کر اس کو اس جگہ سے نکالا جہاں وہ چھپا دی گئی تھی۔ نوکر نے اس کو شہر لا کر دارالامان میں چھوڑ دیا۔ جب وہ گھر سے غائب ہوئی تو رضوان نے سلیم پر پرچہ کٹوا دیا کہ وہ اس کی بہن کو لے کر غائب ہو گیا ہے، مگر اس کے دیوروں نے کھوج نکال لیا کہ سلمیٰ دارالامان میں ہے
وہ وہاں اس سے ملنے پہنچ گئے۔ انہوں نے عملے کو کچھ دیر دلا کر سلمیٰ سے ملاقات کی اور ایک بار پھر پیشکش کی کہ اگر وہ جیٹ سے شادی کر لے تو اس کو پھر سے عزت دیں گے اور زمین بھی واپس نہ لیں گے۔ سلمیٰ نے نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کو بتایا کہ وہ اب سلیم کی منکوحہ ہے، لہٰذا جیٹ سے شادی نہیں کر سکتی، البتہ زمین گورنمنٹ کی تحویل میں دے سکتی ہے تاکہ جب اس کی بیٹی بالغ ہو جائے تو اس کی وراثت اس کو مل جائے۔ اب تو دیوروں کا غصہ اور زیادہ ہو گیا تھا۔ بہرحال سر توڑ کوشش پر بھی ان کا بس نہیں چلا کہ وہ سلمیٰ کو دارالامان سے لے آتے۔ کیس عدالت تک پہنچ گیا۔ عدالت میں کیس کا فیصلہ سلمیٰ کے بیانات سننے کے بعد اس کے حق میں ہو گیا اور اس کو سلیم کے ساتھ جانے اور اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق بھی مل گیا۔ عدالت نے اس کو اس کے شوہر سلیم کے حوالے کر دیا اور بچی کو بھی اس کی تحویل میں دینے کا حکم صادر کر دیا کیونکہ وہ بھی ماں کے ساتھ رہ سکتی تھی۔ سلمیٰ اور سلیم بچی کے ہمراہ کسی دور شہر جا کر رہنے لگے تاکہ ان سب لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے جو ان کی جان لینے کے در پر تھے اور وقت گزرنے سے ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ آج اس بات کو 7 برس گزر چکے ہیں۔ سلیم کے ساتھ سلمیٰ اپنی زندگی ہنسی خوشی ہی رہ رہی ہے۔ وہ اپنی پرانی زندگی سب کچھ بھول چکی ہے۔ سلمیٰ کی اب ایک بیٹی سائرہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے سلیم سے 2 اور بیٹیاں بھی عطا کی ہیں۔ اب وہ اپنی تینوں بیٹیوں کے ساتھ اور اپنے شوہر سلیم کے ساتھ ایک ہنسی خوشی زندگی جی رہی ہے۔